بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ امپروو یور لینگویج کے نام سے اس چینل پر سلسلہ اخبار عربی ویڈیو نمبر 27 کے ہمراہ ہم حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے سامنے یہ ایک اخباری تحریر ہے۔ امرأة تنجو من الموت بأعجوبة سقطت في بئر وتمسكت بجدار الأمل ل54 ساعة۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ناظرین یہ خبر جو ہے ہم اس کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے، لیکن جہاں تک زبان وہ کوئی بھی زبان ہو، زبان کے سیکھنے کا جہاں تک تعلق ہے تو جہاں سے جو بھی وسیلہ انسان کو میسر آئے تو اس سے استفادہ کر لینا چاہیے۔ تو اسی طرح عربی زبان کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے تو جہاں کوئی سائن بورڈز وغیرہ یا کوئی نوٹس یا کوئی وارننگ وغیرہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو یا کوئی بھی ایسی چیز فرض کیجئے کہ کوئی کھانے پینے کا سامان ہے یا کسی بھی چیز کی کوئی پیکنگ ہے تو اس پر چونکہ بیک وقت عربی اور انگلش دونوں زبانوں میں بہت سی عبارات تحریر ہوتی ہیں، تو یہ بہت مفید طریقہ ہوا کرتا ہے بسہولت ان دونوں زبانوں کو سیکھنے اور سمجھنے کا۔ لہذا ایسا موقع جہاں بھی انسان کو ملے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں ہمارے سامنے یہ ایک چیز ہے، مجھے ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا ایک کلینک میں، تو کلینک سے یاد آیا کہ عربی میں کلینک کو کیا کہا جاتا ہے کہ عیادہ، اور اسی سے اردو میں بھی جو کہا جاتا ہے کہ کسی مریض کی عیادت کرنا، تو عربی میں بھی مریض کی عیادت کے لیے لفظ عیادہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو کلینک ہے، یعنی ایک کلینک ہوا کرتا ہے، ایک ہاسپٹل ہوا کرتا ہے، اور دونوں میں کچھ فرق ہے کہ ہاسپٹل ذرا قدرے بڑے پیمانے پر ہوتا ہے کہ ان میں مریضوں کو ایڈمٹ بھی کیا جاتا ہے، آپریشن وغیرہ کیے جاتے ہیں، جبکہ کلینک میں بس گویا کہ ابتدائی علاج کے انتظامات ہوا کرتے ہیں۔ تو عربی میں ہاسپٹل کو مستشفیٰ کہا جاتا ہے، جبکہ اگر کلینک ہو تو اسے عیادہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک کلینک میں، ایک عیادہ میں مجھے فرش پر، وہاں فلور پر یہ گویا کہ ایک تنبیہ نظر آئی جگہ جگہ، ابقى على مسافة آمنة لتحمی نفسك والآخرین، اور نیچے یہ ہے کہ 2 متر۔ تو انگلش میں بھی دیکھ لیجئے کہ جب دونوں زبانیں ایک ساتھ ہوں گی تو بہت فائدہ ہوگا سمجھنے میں۔ کیپ اے سیف ڈسٹینس ٹو پروٹیکٹ یور سیلف اینڈ ادرس 2 میٹرس۔ تو دیکھیے ابقا یعنی باقی رہو، خود کو روکے رکھو، خود کو باقی رکھو، اور انگلش میں اس کے لیے دیکھیں کیپ کا لفظ ہے کیپ، اور یہاں یہ تذکرہ بھی ہو جائے کہ یہ جو ابقا لکھا ہوا ہے تو بس حقیقت یہ ہے کہ اس میں جو ہے یہ ابقا جو ہے اصل میں یہ یا کے بغیر ہونا چاہیے۔ یہ اس طرح ہونا چاہیے کہ دیکھیے یہ جو ابقا ہے اصل میں یہ اگر صحیح طریقے سے لکھا جائے تو یہ دراصل یوں لکھا جانا چاہیے تھا، ابقا، یہ ہے ابقا، یوں لکھنا چاہیے تھا بغیر یا کے، لیکن بہرحال یہاں لکھا گیا ہے یا کے ساتھ، تو یہ گرامر کی غلطی ہے، لیکن لکھا گیا ہے، معلوم نہیں کیوں۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم درست بات جو ہے، درست عربی بولیں اور درست ہی جو ہے وہ آگے بھی پہنچے آئیں۔ ہاں البتہ اگر یہ یا کے ساتھ ہوتا تو مؤنث کے لیے ہوتا، تو یعنی یوں ابقی ہوتا، ابقی، تو یہ مؤنث کے لیے ہوتا کہ گویا کہ لیڈیز کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لیڈیز کو خطاب کیا جا رہا ہے، کہ لیڈیز کو یہ گویا کہ تاکید کی جا رہی ہے کہ دور رہیں خواتین۔ لیکن ظاہر ہے کہ کسی کلینک میں یا ہاسپٹل میں جو وزیٹرز ہیں، آنے والے پیشنٹس ہیں، مریض ہیں، وہ صرف خواتین تو نہیں ہیں، مرد بھی ہیں، جینٹس بھی ہیں، میل فیمیل دونوں ہوتے ہیں۔
تو اس لیے یہ بات تو نہیں کہی جا سکتی کہ یہ ابقی تھا اور یہ کہ دو نقطے نیچے نہیں لگائے اور صرف خواتین سے خطاب مقصود ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو اگر خواتین سے خطاب مقصود ہوتا بھی تب بھی ابقی کے نیچے دو نقطے ہونے چاہیے تھے۔ جب نیچے دو نقطے نہیں ہیں دیکھیے تو پھر یہ ابقی نہیں ہے، یہ ابقا ہے، اور یا کے بغیر لکھا جانا چاہیے تھا، یا کے ساتھ ابقا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں لتحمی، یہ لتحما نہیں ہے، لتحمی ہے۔ کیوں؟ کیسے پتہ چلا کہ لتحمی ہے؟ اس لیے کہ یا کے نیچے دو نقطے لگے ہوئے کہ لتحمی۔ اس سے پہلے بھی ہم یہ بار بار تذکرہ کر چکے ہیں کہ اردو میں جو یا ہوتی ہے، ایک چھوٹی یا اور ایک بڑی یا، ایک گول یا اور ایک لمبی یا، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں دونوں یا گول ہی ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر اس کے نیچے دو نقطے ہیں تو وہ گویا کہ یوں دیکھ لیجئے کہ علی، یہ علی ہے، لیکن یہ لفظ جو ہے یہ اعلیٰ ہے۔ تو کیسے معلوم ہوگا؟ یعنی اگر زیر زبر لگی ہوئی ہیں تب تو ٹھیک ہے کہ لام کے اوپر زبر ہے یا لام کے نیچے زیر ہے تو پتہ چل جائے گا کہ اعلیٰ ہے یا علی ہے، لیکن زیر زبر وغیرہ نہیں ہے۔ تو اگر علی لکھنا ہو تو ضروری ہوگی یہ بات کہ یا کے نیچے دو نقطے لگائے جائیں، تب وہ علی بنے گا۔ لیکن اگر یا کے نیچے دو نقطے نہیں ہیں تو پھر کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ علی ہے، بلکہ اس کو اعلیٰ ہی پڑھا جائے گا۔ اعلیٰ صراط مستقیم، قرآن کریم میں ہے کہ اعلیٰ صراط مستقیم، کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اعلیٰ صراط مستقیم۔ تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ علی ہے، اس لیے کہ دو نقطے نیچے لگے ہوئے نہیں ہیں۔ لیکن جہاں قرآن میں علی حکیم وغیرہ اس قسم کی آیات بھی ہیں تو وہاں دو نقطے نیچے لگے ہوئے ہوں گے۔ اور اسی طرح اس کی مثال یوں بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ مثلا البخاری، الامام البخاری، دیکھیے الامام البخاری، تو دیکھیے البخاری یہ کیسے؟ چلیے اگر امام ساتھ لگائے تب تو پتہ چل جائے گا کہ یہ بخاری ہی ہے، بخار نہیں ہے، تو امام کو ہٹا دیا، البخاری ہے۔ کیسے پتہ چلا کہ البخاری ہے، البخارا نہیں ہے؟ ایسے پتہ چلا کہ یا کے نیچے دو نقطے لگے ہوئے ہیں، لیکن اگر یا کے نیچے دو نقطے نہ ہوں تو اس کو البخاری پڑھنا ٹھیک نہیں ہوگا، اس کو البخارا پڑھا جائے گا۔ بخارا یعنی وہ شہر بخارا کہ جس سے تعلق تھا امام بخاری رحمہ اللہ کا، تو یا کے نیچے دو نقطے ہوں گے تو اس کو بخاری پڑھا جائے گا، لیکن اگر یا کے نیچے دو نقطے نہیں ہیں تو یہ بخاری نہیں بلکہ بخارا ہوگا۔ تو اگرچہ اردو میں جب ہم بخارا لکھتے ہیں تو اردو میں تو ہم جو ہے وہ بالکل ہی الگ معاملہ ہو جاتا ہے کہ الف کے ساتھ لکھتے ہیں بخارا، اردو میں الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے بخارا، لیکن عربی میں بخارا جو ہے شہر بخارا، سمرقند و بخارا، تاشقند وغیرہ وغیرہ، تو الف کے ساتھ نہیں بلکہ یا کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ یا کے نیچے دو نقطے نہیں ہیں تو یہ بخارا ہے یعنی وہ شہر، اور یا کے نیچے اگر دو نقطے ہیں تو پھر یہ بخاری ہے یعنی امام بخاری یا کوئی بھی شخص بخاری کہ جس کی نسبت ہے گویا شہر بخارا کی طرف۔ تو ان باتوں کو ناظرین سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آگے دیکھیے، ابقا کیپ علی مسافہ آمنہ، خود کو رکھو ایک محفوظ فاصلے پر۔ مسافہ انگلش میں دیکھیے ڈسٹینس، اردو میں ہم نے کہا کہ فاصلہ، عربی میں مسافہ، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ مسافت، اور وہی لفظ عربی میں ہے مسافہ یعنی گولتے جو ہے، اگر ملا کر پڑھیں گے تو مسافتن آمنہ، مسافتن، لیکن اگر مسافہ پر وقف کر دیں گے، رک جائیں گے، تو تب یہ مسافت نہیں ہوگا بلکہ مسافہ۔ جیسے کہ عربی میں تمام الفاظ جن کے آخر میں گول تا ہوتی ہے جڑی ہوئی، تو سبھی جگہ یہی صورتحال ہے کہ ملا کر پڑھیں گے تو اس کو تا پڑھا جائے گا اس کو، لیکن اگر ملا کر نہیں پڑھیں گے یا رک جائیں گے تب اس تا کو تا نہیں بلکہ ہاں پڑھا جائے گا۔ آمنتن، آمنتن کو بھی دیکھ لیجئے کہ اگر ملا کر پڑھیں گے تو آمنتن، لیکن اگر یہاں رک جائیں گے تو آمنہ۔
تو دیکھیے ابقى علی مسافۃ آمنہ، کیپ اے سیف ڈسٹینس، ابقا کے معنی ہم نے کیے کیپ، تو یاد رکھیے گا ناظرین اس بات کو، علی مسافہ ڈسٹینس، کہ خود کو ڈسٹینس پر رکھیں، علی کے معنی پر، ایک فاصلے پر رکھیں، کیسا فاصلہ؟ آمنہ، جو کہ محفوظ ہو، سیف ہو، کیپ اے سیف ڈسٹینس، ٹو پروٹیکٹ یور سیلف اینڈ ادرس، لتحمی نفسک والآخرین، لتحمی، لام کے معنی تاکہ، لام کے بہت سے معانی ہوتے ہیں اور بہت سے مواقع استعمال ہوا کرتے ہیں، تو یہاں یہ لام جو ہے لام تعلیل کہلاتا ہے، یعنی علت یعنی سبب بیان کرنے کے لیے کہ خود کو فاصلے پر اور مسافت پر اور ڈسٹینس پر کیوں رکھو، وجہ کیا ہے، یہ تنبیہ کیوں کی جا رہی ہے؟ وجہ اور سبب یہ ہے کہ لی، تاکہ، تحمی، تم بچاؤ، تحمی یا حمایت سے ہے، حمایت کے معنی ہوتے ہیں بچانا، اردو میں تو حمایت کہا جاتا ہے کہ فلاں جو ہے فلاں کی حمایت کر رہا ہے، یعنی اس کی تائید کر رہا ہے، اس کا ساتھ دے رہا ہے، اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے، کہ مثلا کوئی کہتا ہے کہ میں تو فلاں کی حمایت کرتا ہوں اس معاملے میں، لیکن عربی میں حمایت کے یہ اردو والے معنی نہیں ہیں، عربی میں حمایت کے معنی ہوا کرتے ہیں کہ بچانا، جیسے بعض اوقات اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ اللہ ہم سبھی کا حامی و ناصر ہو، حامی یعنی ہماری حفاظت کرنے والا، ہمارا محافظ، ہمارا مددگار، تو لتحمی، تاکہ تم بچاؤ، کس کو؟ نفس کا، خود اپنے آپ کو، نفس یعنی خود انسان، انسان کی اپنی جان، اپنا جسم، اپنی روح، والآخرین، اور دوسروں کو بھی، کیپ اے سیف ڈسٹینس ٹو پروٹیکٹ یور سیلف اینڈ ادرس، پروٹیکٹ حمایت، بچانا، حفاظت کرنا، کس کی حفاظت؟ یور سیلف، اپنی، یہاں نفس کا، عربی میں نفس کا، خود اپنے آپ کی حفاظت، اور انگلش میں یور سیلف، والآخرین، اور دوسروں کو بھی تم بچاؤ، یعنی نہ تو دوسروں سے تمہیں کوئی بیماری لگے، انفیکشن وغیرہ کلینک میں موجودگی کے دوران، اور نہ ہی تم خود کسی دوسرے کے لیے کسی انفیکشن کا سبب بنو۔ اب وہ کتنی مسافت، کتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے؟ عربی میں دیکھیے اثنین متر، یا اس کو مترین بھی کہہ سکتے ہیں، کہ متر کی جمع مترین، متر کا تثنیہ مترین، اور انگلش میں 2 میٹرز۔ تو ناظرین یہ ہم نے سوچا کہ ایک مفید چیز ہمیں، ایک مفید سبب اور وسیلہ جو ہے زبان سیکھنے کے معاملے میں نظر آیا، تو ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں اس سے، اور اپنے ناظرین کو بھی اس چیز سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو وقت تو کافی ہوئے چلا جا رہا ہے، تو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کم از کم یہ کہ ہیڈنگ جو آج کا ہمارا اصل جو موضوع ہے، جو اخبار کی خبر جو ہمیں ایک ملی ہے، صرف ہیڈنگ دیکھ لیں گے، اردو میں، عربی میں، انگلش میں۔ امرأۃ تنجو من الموت باعجوبہ، ایک خاتون کنویں میں گرنے، اور پورا پڑھ لیں، امرأۃ تنجو من الموت باعجوبہ سقطت فی بئر وتمسکت بجدار الامل ل54 ساعہ، ایک خاتون کنویں میں گرنے اور 54 گھنٹے تک امید کی دیوار سے چمٹی رہنے کے بعد معجزانہ طور پر زندہ بچ گئی۔ A woman miraculously survives death. She fell into a well and clung to a wall of hope for 54 hours. امرأہ یعنی ایک عورت، اور انگلش میں دیکھیے وومن، اردو میں خاتون، تنجو من الموت، موت سے بچ گئی، تنجو نجات سے ہے، نجات کے معنی ہوتے ہیں بچ جانا، جیسے سروائیو، یہ اسکیپ، بچ نکلنا، نجات نصیب ہونا، کس چیز سے وہ بچ گئی؟ نجات اسے مل گئی، من الموت، موت سے، مرنے سے بچ گئی، باعجوبہ، عجیب و غریب طریقے سے، اردو میں یہاں اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ معجزانہ طور پر، اور انگلش میں دیکھیے میریکولیسلی، میریکل کہتے ہیں معجزے کو، لیکن عربی میں بھی معجزے کا لفظ مستعمل ہے، لیکن عربی میں معجزہ جو ہے اس میں گویا کہ ایک دینی مفہوم ہوتا ہے، کہ کوئی عجیب و غریب چیز جو کہ اللہ کی طرف سے بعض اوقات انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی کو عطا کی جاتی ہے، گویا کہ نبوت کی حقانیت و صداقت کی ایک علامت کے طور پر، تو وہ الگ چیز ہے۔ عربی میں معجزہ اس معنی میں مستعمل ہے۔
اور اردو میں ہم جو کہتے ہیں کہ معجزانہ طور پر، یا انگلش میں میریکولسلی، میریکل کے معنی معجزہ، تو عربی میں اس کے لیے معجزہ استعمال نہیں ہوگا بلکہ اعجوبہ۔ تو عجیب و غریب طریقے سے عورت جو ہے وہ موت سے بچ گئی۔ ہوا کیا تھا؟ سقطت، وہ گر گئی تھی، سقوط گر جانا۔ کہاں گر گئی تھی؟ فی بئرن، ایک کنویں میں۔ وتمسکت بجدار الامل، اس نے دیوار کو تھامے رکھا، امید کی دیوار کو، یعنی وہ دیوار کوئی سچ مچ امید کی دیوار نہیں تھی بلکہ کنویں کی دیوار تھی، لیکن چونکہ وہ بچ جانے کی امید دل میں لیے ہوئے تھی، اس دیوار کو تھامے اس نے رکھا بچ جانے کی امید کی بنا پر، تو اس لیے نام انہوں نے رکھ دیا جدار العمل، امید کی دیوار۔ 54 گھنٹے وہ دیوار کے ساتھ چپٹی رہی۔ وومن، ایک عورت، میریکولسلی، معجزانہ طور پر، سروائز، بچ گئی۔ سروائیول کے معنی ہوتے ہیں بچ جانا، جیسے کہتے ہیں کہ بہت خدا نخواستہ مشکل حالات چل رہے ہیں، بس سروائیول ہو جائے تو غنیمت ہے۔ اللہ خیر کرے سبھی کے لیے۔ یعنی بطور مثال ایک بات میں نے بیان کی، ورنہ الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ کس چیز سے بچ گئی؟ ڈیتھ، یعنی موت سے بچ گئی۔ ہوا کیا تھا؟ شی فیل، وہ گر گئی تھی، فیل یعنی گر جانا، انٹو اے ویل، ایک کنویں میں۔ ویل کے معنی کنواں، عربی میں دیکھیے بئر۔ اینڈ کلنگ، وہ چمٹی رہی، یہ کلنگ سے، کلنگ یعنی چمٹے رہنا، چپٹ جانا، اور اس کا سیکنڈ فارم بھی یہی ہے کلنگ، اور تھرڈ فارم بھی یہی ہے کلنگ۔ وال آف ہوپ، یعنی امید کی دیوار کے ساتھ چپٹی رہی، کتنی مدت؟ فار 54 آورس۔ تو ناظرین، آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہیڈنگ ہے اس میں اور بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کے لیے تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے، مثلا یہ کہ سقطت جو ہے اس کی اصل کیا ہے، سقوط، اسقاط وغیرہ وغیرہ، اور بئر جو ہے یہ کیا ہے، اس کی جمع کیا ہے وغیرہ وغیرہ، اور جدار، جدران، اور انگلش میں بھی جو ہے کچھ تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جلد ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔